تو آپ کو لگتا ہے کہ خرم کے ایشو میں بھی ڈیپ اسٹیٹ انوالو ہے؟ اگر پوری نہیں ہے تو پارشلی تو ہے. وجہ ٹیکٹیکلی یہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے. یہ کسی بھی آبزرویٹری کے لیے ادھر لگائی جائے تو اس سے افغانستان کے ایریا کو کور کر سکتے ہیں. جنگیں ہوتی رہی ہیں, افغان وار ہوتی رہی ہے, ادھر آپس میں بھی لڑتے رہے ہیں. تو جو ہماری عورتیں ہیں, مستورات ہیں, جو لڑکیاں ہیں, وہ تو پڑھ لکھ گئی, لیکن جو ہمارے لڑکے تھے ان کو تعلیم چھوڑنی پڑی کیونکہ اپنے بارڈرز, اپنے علاقے انہوں نے ڈیفینڈ کرنے تھے. ایک انٹرنیشنل بیٹل فیلڈ کے لیے خرم ایک موزوں ترین جغرافیہ ہے. جنگی لحاظ سے یہ بہت امپورٹنٹ وہ ہے, ایجنسی ہے, اور اس کی جو پوزیشن ایسی ہے کہ یہاں سے ایکٹیویٹی افغانستان میں آسان ہے. لوور خرم میں انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹرز بنائے ہوئے تھے, کیمپس بنائے ہوئے تھے. اپر خرم میں انہوں نے نہ ہیڈ کوارٹر بننے دیا کیونکہ آئیڈیالوجیکل ڈفرینس تھا, مذہبی وہ فرق تھا. تو وہ نیچے خرم سے پھر راستہ مانگتے تھے کہ ہمیں افغانستان جانے کے لیے ادھر سے اندر سے راستہ ملے, جن کو یہ ریزسٹ کرتے تھے. اصل میں اس میں انٹرفیئرنس بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ گروپس کی ہے. اچھا, ایکسٹریمسٹ گروپ جو ہیں ان سے بھی جو ہے عام آدمی ڈرتے ہیں ان سے, کیونکہ ان کے کوئی اصول نہیں ہوتے ہیں. ان ایکسٹریمسٹ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر تم ہمارے ساتھ ہو تم مسلمان ہو, اگر تم ہمارے ساتھ نہیں ہو تو تم مسلمان نہیں. ایک جگہ پر کانوائی پہ حملہ کرایا گیا, دوسری جگہ پر پھر جا کے انہوں نے لوگوں کو ساتھ ملا کے بگن گاؤں کو جلا دیے گئے, ادھر لوگوں کو قتل کر دیے گئے. پیسر سیف صاحب اچھا جواب دے سکیں گے اس کا, کیونکہ وہ گورنمنٹ میں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ جو نقاب پوش ہیں کون ہیں, اور جن پر حملہ ہوتا ہے یہ کون ہے, یہ سارا کچھ ان کو اس کو علم میں ہے. سر آپ لوکل ہیں, آپ کو بھی تو پتہ ہوگا نا. ادھر مائنز ہیں بہت قیمتی قسم کی, اور مائنز پر بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ان کا ارادے ہیں کہ ان پر بھی ہم. جرگہ کے جو عمائدین ہیں وہ ان پریشر گروپوں کے پریشر میں ہیں. جو جرگے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے, یہ انڈیپینڈنٹ جرگے ہیں؟ ان میں بھی تو انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. پھر یہ کیوں ہو رہے ہیں, یہ کس طرح ہونے دیا جا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں اسلام آباد, پنڈی اور لاہور میں کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ صرف پارا چنار میں کیوں ہو رہی ہیں سارا کچھ؟ وہ جو لوگ انہوں نے پالے ہوئے ہیں نا, پہلے ان کو جو پالے ہوئے ہیں ان کو اریسٹ کریں, تاکہ ان کے لیے جو بیچ میں شرارت کرتے ہیں ان کو روکا جائے. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزان علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا. خرم کا مسئلہ ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ جو کافی عرصے سے ظاہر ہے خبروں میں ہے. اگر خرم کی بات کریں تو اس کی اپنی ایک تاریخ ہے, لیکن 12 اکتوبر کے بعد جو کچھ ہوا, 12 اکتوبر 2024 کی میں بات کر رہی ہوں, اس کے بعد جو کچھ ہوا اور پے در پے واقعات ہوئے, مین شاہراہیں بند کر دی گئیں, جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مختلف خبروں میں آپ کو نظر آتا ہوگا, لیکن سوشل میڈیا پر چیزیں جو ہیں وہ بہت ہائی لائٹ ہوتی ہیں. اب اس میں کیا سچ ہوتا ہے کیا جھوٹ ہوتا ہے اس بارے میں کہنا بہت مشکل ہے, لیکن خرم کا مسئلہ اصل میں ہے کیا, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آج ہم کوشش کریں گے اس مسئلے کو سمجھنے کی, اور اس کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں, اپنی پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے سید ارشاد حسین صاحب کو, سابق IG پولیس ہیں. سید صاحب بہت شکریہ. جیسا کہ میں نے انٹرو میں اپنے بتا دیا کہ خرم کا جو مسئلہ ہے وہ بہت پیچیدہ ہے. اس کو ہمیشہ شیعہ سنی کھاتے میں ڈال کے ایک طرف کر دیا جاتا ہے اور سارا زور اس پہ ہوتا ہے. پھر ایک وقت آیا کہا کہ جی یہ تو زمینوں کے تنازع ہیں, تو ری سیٹلمنٹ کے ایشو چل رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جناب کوئی کمیشن بھی بنایا ہے, ہم اس کو اس طرح سے حل کر لیں گے. لیکن ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ خرم کا اصل مسئلہ ہے کیا. خرم کا جو مسئلہ جو میری جو یادداشت ہے اس میں کبھی بھی شیعہ سنی مسئلہ تھا ہی نہیں, کبھی بھی نہیں ہوا. ہم لوگ اکٹھے رہا کرتے تھے, پارا چنار سٹی میں بھی ہم اکٹھے رہتے تھے, صدا جو ہے اس میں بھی ہم اکٹھے رہتے تھے, اور بہت سارے گاؤں تھے جن میں شیعہ سنی اکٹھے رہتے تھے اور ایک دوسرے کے غم درد میں شریک ہوتے تھے. میں اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ
ایک بار جنگ ہوئی شیعہ سنی کی، جس میں شرارت کی گئی تھی. اس زمانے میں 303 رائفلز ہوتی تھی. اگر کوئی علاقے میں شیعہ سنی جنگ ہوتی بھی تھی تو اس کا یہ ہوتا تھا کہ ایک آدھا آدمی بیچ میں زخمی، ایک آدھا آدمی بیچ میں مارا جاتا تھا. وہ یوزلی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا پارا چنار کا. اس لیے پارا چنار کا مسئلہ یہ ہوتا کہ اکٹھا رہنا ہوتا تھا ان کو. تو وہ ان کا یہ تھا کہ مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو. مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، تو میرے گھر کے ساتھ اہل سنت کے لوگ رہتے تھے. غریب تھے، مزدور کار تھے، بڑی فیملی تھی. تو یہ جنگ ہوئی اور اس پر پھر کرفیو لگ گیا سٹی کے اندر. اور جب کرفیو سٹی میں لگ گیا تو دکانیں بند ہو گئی، ہر ایک چیز بند ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد میری والدہ نے مجھے کہا، بڑا افسوسناک واقعہ ہے، بڑا افسوس آتا ہے انسان کو سوچتا ہے کہ انسان کے لیے کس طرح وہ تکالیف بنا رہا ہے، کس طریقے سے قتل و غارت ایک دوسرے کی کر رہے ہیں. بڑی تکلیف دہ چیز ہے یہ. لیکن اس میں یہ ہے کہ مجھے کہا گیا کہ نیبر میں جو لوگ ہیں ان سے پتہ کرو کہ ان کے پاس کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. کیونکہ 4-5 دن دکانیں بند رہی تھی، اور پھر اگر دکانیں کھلتی بھی تھی ہفتے کے بعد کوئی گھنٹہ ڈیڑھ کے لیے کھلتی تھی، پھر بند ہو جاتی تھی. تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس آٹا نہیں ہے. تو میرے والدہ نے مجھے آٹا دیا اور مجھے کہا کہ یہ پہنچا دو ادھر. تو میں نے پہنچا دی ادھر تک. اس طرح کے ریلیشنز تھے ہمارے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے ہم لوگ. اور اب یہ جھگڑا کس وجہ سے ہوا تھا؟ وہ جھگڑا اس وقت یہ ہوتا ہے کہ لوگ شرارت کرتے ہیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے، کچھ کہیں مسئلہ بنا لیتے ہیں اپنے لیے. تو وہ اس زمانے میں جو مسائل تھے وہ اس طرح نہیں تھے، گمبھیر نہیں تھے جس طرح آج بنا دیے گئے ہیں. اور میں ان ڈیو کورس آپ کو بتاؤں گا بھی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ زمینوں کا جھگڑا، زمینوں کا جھگڑا بھی نہیں ہے. یہ جھگڑا زمینوں کا بالکل ہی نہیں ہے. لیکن آئیے صاحب تھوڑا سا اگر میں اپنی یادداشت جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ 11 سال تقریباً میں کرم میں رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور بچپن سے ہم لڑکپن تک وہیں پہ پلے بڑے ہیں، شلوزان اور پھر پڑا چنار. مجھے یاد آتا ہے کہ اس زمانے میں بھی اسی طرح مارٹر گولے مارے جاتے تھے، ایک دم سے فسادات پھوٹ پڑتے تھے اور پھر جو ہے ختم ہو جاتا تھا سب کچھ. اصل میں یہ موٹر گولے وغیرہ اس زمانے میں نہیں تھے جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا. اس زمانے میں 303 بندوق سب سے بڑی بندوق ہوتی تھی. اس کے علاوہ آٹومیٹک ویپن اور ہیوی ویپنری تھی نہیں. اچھا. یہ تو سارا کچھ اس وقت آیا جب آپ کے افغان جنگ شروع ہوئی ہے. افغان جنگ میں ضیاء الحق نے فیصلہ کیا کہ میں جنگ میں حصہ لوں گا امریکیوں کی طرف سے. اور کمیونزم اور اس کی کیپٹلزم کی جنگ تھی، کولڈ وار اس سے پہلے ہو رہی تھی. اس میں جب یہ جنگ ہوئی تو اس میں جو اسلحہ آیا، جو ایمونیشن آیا، وہ بڑا اسلحہ جو آیا وہ پھر انہی جو جہادی تھے انہوں نے بیچا لوگوں کو. لوکل نے ان کو اس لیے خریدا کہ کیونکہ ان کو ضرورت تھی کہ اگر ہماری آپس میں کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ اسلحہ آج بھی پڑا ہوا اس کے پاس ادھر پڑا ہوا ہے. اور وہ جتنے بھی آپ کے موٹرز ہیں، میزائلز ہیں، سارا کچھ اس زمانے میں خریدے گئے تھے. اور اس کے بعد پھر یہ جو تھی نا، یہ جنگیں جو تھی وہ بہت خطرناک ہو گئیں، بہت زیادہ خراب ہو گئیں. کیونکہ پھر اس میں زیادہ لوگ جو ہے شہید ہونا شروع ہو گئے. شہید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بے گناہ لوگوں کا مرنا جو ہے وہ شہادت ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ انوالو نہیں ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کی جنگ ہوئی ہے تو بہت سارے بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں. اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ زمینوں کا مسئلہ نہیں ہے، زمینی تنازع نہیں ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں یہ زمینی تنازع نہیں ہے کیونکہ ہمارا کرم کا جو ہے زمینیں جتنی بھی ہیں وہ ان کا ریونیو ریکارڈ ہے. یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ 1850 سے ہے. یہ جب امان اللہ جو افغانستان کا بادشاہ ہوتا تھا، کنگ ہوتا تھا، اس کے زمانے میں یہ علاقہ افغانستان کا حصہ تھا. اس وقت یہ ریونیو ریکارڈ تھا. پھر اس کو پاکستان جب انگریز آ گئے تو انہوں نے پھر 1901 میں اس کو اپ ڈیٹ کیا. پھر اس کے بعد 1942-43 میں پھر اپ ڈیٹ ہوا. تو سارا ریکارڈ ہے، ریونیو ریکارڈ مکمل ہے ساری زمینوں کا، کون سے شاملات ہیں، کون سے شاملات نہیں ہیں. وہ سارا وہ زمینوں کا جھگڑا کوئی ہے جو اس میں جو ہے نا اس کو انسٹیگیٹ کر رہے، جو اس کو بھڑکا رہا ہے اس معاملے کو. کوئی معاملہ ہی نہیں ہے زمینوں کا.
انہوں نے لینڈ کمیشن بنایا تھا, لینڈ ہاں, کمیشن نے ایک ہاں, رپورٹ دی ہے. جس لینڈ کمیشن نے رپورٹ دی ہے اس کو ابھی تک وہ اوپن نہیں کر رہے, دکھا نہیں رہے لوگوں کو, اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے. کوئی ان کے جو ہے نا مقاصد, کوئی چھپے ہوئے مقاصد ہیں, ہڈن وہ ہیں جو آبجیکٹیوز ہیں جس کے تحت یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. آپ بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ کچھ چھپے ہوئے ہاتھ ہیں, یہ کیوں کرم کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں وہ چھپے ہوئے ہاتھ؟ بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ امن نہیں دے سکتی تو پھر گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ریزائن کر دے. اگر وہ اس طرح کے حالات رکھنا چاہتی ہے جو آج حالات ہیں, اور اصل میں مصیبت یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ہائیبریڈ گورنمنٹ ہے. ہائیبریڈ آپ سمجھتی ہیں, ہائیبریڈ مینس کہ لوگ جو ہیں جو گورنمنٹ میں ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں, ان کے پیچھے لوگ کار فرما ہوتے ہیں. آپ خود سمجھ سکتی ہیں, میں جو ڈیٹیل میں نام لینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ بہت سینسیٹیو معاملے ہیں, اس میں فیصلے پیچھے سے ہوتے ہیں. ہائیبریڈ گورنمنٹ آپ کے جو شکلیں سامنے دکھائی جاتی ہیں وہ گورنمنٹ ہے, لیکن فیصلے پیچھے سے, ڈیپ اسٹیٹ جس طرح کہتے ہیں انگریزی میں, کہ ایجنسیز جو ہیں وہ فیصلے کرتی ہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو آپ کو لگتا ہے کہ خرم کے ایشو میں بھی ڈیپ اسٹیٹ انوالو ہے؟ اگر پوری نہیں ہے تو پارشلی تو ہے. وجہ کیا ہے خرم میں؟ اب یہ بڑا مشکل کوشچن ہے. اگر سر اس سوال کا جواب ڈھونڈنے ہی تو ہم یہاں بیٹھے ہیں. میں صرف اندازہ لگا سکتا ہوں کیونکہ میں انالیسس کرنے والا ہوں, میں تجزیہ نگار ہوں. سر آپ سابق آئی جی ہیں. وہ اس وقت تو مجھے انفارمیشن ساری ہوا کرتی تھی, کیونکہ اب میں تو ریٹائرڈ ہوں, کچھ 15 سال ہو گئے ریٹائرڈ. چلیں اس وقت کی انفارمیشن ہمیں بتائیں. خرم کا مسئلہ تو کوئی آپ تو نہیں ہے نا سر؟ اس وقت میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت یہ لوگ انوالو نہیں تھے ہمارے ساتھ. ہم اپنی مرضی کیا کرتے, ہمارے کاموں میں ان کا دخل نہیں ہوا کرتا تھا. یہ بہت پرانی بات بتا رہے ہیں آپ. میں 2010 تک کی بات کر رہا ہوں, 2010 کے بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں اپنے دور کی, جب میں ریٹائر ہوں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہاں, اس وقت اتنا زیادہ انوالومنٹ نہیں تھی جو ڈیپ اسٹیٹ کی, جس کو آپ ڈیپ اسٹیٹ کہہ رہے ہو, یا انٹیلیجنس ایجنسیز کہہ لیتے ہیں آپ, یا کوئی بھی ادارہ, سرکاری ادارے جو ہیں باقی, ان کی انوالومنٹ اتنی نہیں تھی. اچھا, وہ صرف کوآپریٹ کرتے تھے. وہ صرف ان ایڈ آف سول پاور جب ہوتا تھا وہ آتے تھے, ہماری مدد کرتے تھے, لیکن الٹیمیٹ اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہوتی تھی. اب الٹیمیٹ اتھارٹی ان کے پاس ہے؟ میرے اندازے کے مطابق ان کے پاس ہے. پھر میں اپنا سوال دہرانا چاہوں گی, خرم میں ایسا کیا ہے کہ جو یہ آپ نے کہا 80 کی دہائی میں ضیاء آئے, انہوں نے جو سارا کچھ کیا وہی افغانستان کا مسئلہ تھا, جنگ یہیں سے لڑی گئی, یہیں سے آپ کو کھاد ملی. پھر اس کے بعد اگر آ جاتے ہیں آپ آگے تھوڑا سا 9/11 کا بعد کا سفر طے کرتے ہیں, پھر ایک کھاد کی ضرورت تھی, پھر بھی اسی خرم ہے نا سینٹرل. اصل میں خرم امپورٹنٹ اس لیے ہے نا کہ اگر اس کو دیکھیں تو وہ خرم جو ہے اس کی جو باؤنڈری ہے وہ بالکل افغانستان کے اندر گھسی ہوئی ہے. اچھا, اور وہ اس کا جو بارڈر ہے وہ جلال آباد کے سے کچھ 35-40 کلومیٹر کے فاصلے پر بنتے ہیں. اسی طرح 40-45 کلومیٹر اور لگا لیں تو وہ قابل ہو جاتے ہیں. یہ بہت ٹیکٹیکلی یہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے. یہ کسی بھی آبزرویٹری کے لیے ادھر لگائی جائے تو اس سے بہت افغانستان کے ایریا کو کور کر سکتے ہیں. یہ صرف خرم ایجنسی افیکٹ نہیں ہوا, سارے ٹرائبل ڈسٹرکٹس افیکٹ ہوئے, کیونکہ وہ ڈسٹرکٹس تو نہیں تھے اس وقت, ایجنسیز تھی. اور ایجنسیز جو ہوتی تھی وہ ایک بہت کمزور قسم کی ایڈمنسٹریشن تھی. ادھر پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا اور جرگے ہوتے تھے. پولیٹیکل ایجنٹ جرگوں کے تھرو انفورس کیا کرتا تھا. ایف سی آر ہوتا تھا, ایف سی آر میں 40 ایف سی آر جو تھا وہ میکسیمم اتھارٹی تھی کہ وہ 3 سال کے لیے کسی کو بھی جیل میں بند کر سکتا تھا. اور اس میں انیشلی تو کوئی اپیل نہیں تھی, لیکن بعد میں پھر انہوں نے کوئی اپیلیٹ اتھارٹی بنائی تھی جو کہ اپیلیں کر کے پھر ادھر جا کے فیصلے کرتے. لیکن چونکہ اپیلیٹ اتھارٹی بھی اس میں بھی انہوں نے ریٹائرڈ پولیٹیکل ایجنٹس کو رکھا ہوا ہوتا تھا, تو وہ یوزلی جو فیصلہ پولیٹیکل ایجنٹ یا کمشنر کر دیتا تھا پر وہی جاری رہتا تھا. وہ ایک قسم کا آٹوکریٹک قسم کی گورنمنٹ تھی. ادھر لوگوں کے اختیارات بہت کم تھے. اور اس میں جو سب سے غلط جو چیز تھی ایف سی آر میں وہ تھی
علاقائی ذمہ داری کہ اگر میرے علاقے میں کوئی کرائم ہوتا ہے تو سارے علاقے کے لوگ ذمہ دار ہوتے تھے، سارے گاؤں، سارے علاقہ، سارا ٹرائب ذمہ دار ہوتا، وہ جرمانے ہوتے تھے، پھر جرمانے دیتے تھے، بری حالت ہوتی. ویسے بھی غربت بہت ہے ادھر، بے روزگاری بہت ہے اس وجہ سے. لیکن کرم کے لوگ تو اگر ہم لٹریسی وائز دیکھیں تو وہ تو باقی جو اب تو زم علاقے ہو گئے خیر، لیکن ٹرائبل ایجنسیاں اس وقت ہوا کرتی تھی، اس میں تو سب سے اچھے تھے، ہاں پڑھے لکھے لوگ. ہمارے جو ہے چونکہ جنگیں ہوتی رہی ہیں، افغان وار ہوتی رہی ہے، ادھر آپس میں بھی لڑتے رہے ہیں، تو جو ہماری جو عورتیں ہیں، مستورات ہیں، جو لڑکیاں ہیں، وہ تو پڑھ لکھ گئی، لیکن جو ہمارے لڑکے تھے ان کو تعلیم چھوڑنی پڑی کیونکہ اپنے بارڈرز، اپنے علاقے انہوں نے ڈیفینڈ کرنے تھے. ہم تو کافی دیر تک تو طالبان کے ساتھ لڑتے رہے ہیں، 2007 سے لے کر 2004 سے لے کر 2012-13 تک ہم لڑتے رہے صرف طالبان کے ساتھ. طالبان کے ساتھ؟ یہ کون سے طالبان تھے؟ یہ طالبان وہ طالبان تھے جو افغانستان میں لڑتے تھے، ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، کیونکہ ہمارا لوگ جو تھے وہ شیعہ پاپولیشن تھی جس پر یہ لوگ اٹیک کرتے تھے، تو پھر شیعہ پاپولیشن ان کو ڈیفینڈ کرتی تھی اپنے آپ کو ان کے خلاف. اچھا، تو یہ جو اگر ہم چلے جائیں وہی 2010 کی آپ بات کریں، پھر جب تک کہ مری معاہدہ نہیں ہو جاتا، تو اس سے پہلے کہ اگر یہ جتنے حملے ہوئے تو آپ سمجھتے ہو کہ یہ سارا وہی ایک امپیکٹ تھا؟ بالکل اس کا وہ جو ہے ان کو استعمال کیا گیا اور ان کو شیعہ پاپولیشن پر اٹیک کیا گیا. اور یہ میں نے آپ کو بتایا، وہ انگریزی میں کہتے ہیں پیرٹ بیک. اگر آپ باؤنڈری دیکھیں نا اندر گھسے ہوئے افغانستان کے، اس کو انگریز جو ہے وہ جب لکھتے ہیں تو اس کو پیرٹ بیک کہتے ہیں. اس کی جو پیرٹ کی جو طوطے کی نوک ہوتی ہے وہ اس کی طرح کی اس کی شکل بنتی ہے. اچھا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جنگی لحاظ سے یہ بہت امپورٹنٹ وہ ہے ایجنسی ہے، اور اس کی جو پوزیشن ایسی ہے کہ یہاں سے ایکٹیویٹی افغانستان میں آسان ہے. تو آپ آخر اس نقطے پر آ ہی گئے کہ ایک انٹرنیشنل بیٹل فیلڈ کے لیے کرم ایک موزوں ترین جغرافیہ ہے. ہاں، باقی جگہوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، باقی جگہوں سے، باقی جو بارڈرنگ ایریاز ہیں اس سے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اوکے، تو آپ اگر ابھی جو سچویشن جو ہے وہ آ گئی ہے، اگر ہم آ کے تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں، کرم کے مسئلے کو لے آئیں کہ ہم کہتے ہیں کہ باہر کے لوگوں کی انوالومنٹ ہے، ہماری اپنی ڈیپ اسٹیٹ ہے جو کہ اس کو اس طرح سے، مثال کے طور پر اگر میں غلط نہیں ہوں، میرے جملے ٹھیک نہیں ہیں تو مجھے پلیز میری تصحیح کیجیے گا، وہ اس کو استعمال کر رہی ہے. لیکن ایک الزام یہ بھی تو ہے نا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اگر نیچے کے لوگوں کا اوپر الزام ہے، یعنی کہ سینٹرل اور لوور کرم میں، کہ وہ طالبان کے ساتھ دیتے ہیں، تو پڑ چنار کے لوگوں پر یا اپر کرم پر یہ الزام بھی تو ہے کہ وہ زینبیون کے ساتھ انوالو ہیں یا یہاں سے ان کو کھاد ملتی ہے. کیا ایسا ہے؟ اس میں یہ بڑا لمبا معاملہ ہے، اگر میں اس کو ایکسپلین کرنے لگوں تو بہت سارا ٹائم لگ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں لفظ ڈیپ اسٹیٹ اس لیے نہیں استعمال کروں گا کیونکہ میں گورنمنٹ آف پاکستان کہوں گا تو وہ بہتر ہے. سرکار کا ذکر کریں کہ حکومت کون کر رہا ہے وہ بہتر ہوگا بنسبت اس پہ کہ کسی ایک، ہو سکتا ہے ان کا رول ہوگا کچھ حد تک، کیونکہ ان کو وہ جو کام کرتے ہیں وہ بھی نیشنل سیکیورٹی کے کام کرتے ہیں. لیکن ادھر یہ ہے کہ جب آپ نے بات کی ہے کہ لوور کرم سے اپر کرم پر اٹیک ہوتے تھے تو وہ اس میں سارا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ لوور کرم میں انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹرز بنائے ہوئے تھے، کیمپس بنائے ہوئے تھے. اپر کرم میں انہوں نے نہ ہیڈ کوارٹر بننے دیا کیونکہ آئیڈیالوجیکل ڈفرینس تھا، مذہبی وہ فرق تھا، تو وہ نیچے کرم سے پھر راستہ مانگتے تھے کہ ہمیں افغانستان جانے کے لیے ادھر سے اندر سے راستہ ملے، جن کو یہ ریزسٹ کرتے تھے شیعہ جتنی بھی پاپولیشن ہے. وہ کہتے ادھر سے نہیں، آپ جدھر سے مرضی جائیں لیکن ہمارے پاس سے نہیں گزر سکتے. تو اس میں جو لوور کرم کے اہل سنت کے لوگ تھے وہ بھی بڑے مجبور تھے کیونکہ وہ بہت پاورفل ہو گئے تھے، کیونکہ جب وہ پھرا کرتے تھے اپنی گاڑیوں میں
تو وہ 100 120 140 آدمی اکٹھے پھرتے تھے اور وہ پوری فوج کی فوج جدھر مرضی جا کے جس کو مرضی ہراس کرے جس کو مرضی وہ کرے وہ یہ کیا کرتے تھے. اور یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ میں جب تک یہ افغان جنگ جاری رہی اس وقت کی بات کر رہا ہوں. جب تک یہ ادھر سے لوگ ادھر جا کے حملے کیا کرتے تھے. یہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے. یہ تو ضیاء الحق کی پالیسی تھی کہ انہوں نے جب امریکنز کو اجازت دے دی تھی تو امریکنز نے ود دی ہیلپ آف دی سعودی فنڈنگ جو کہ تقریباً جو میری اطلاع کے میری جو اسٹڈی ہے وہ $6 بلین تقریباً سعودی عرب کے خرچ ہوئے تھے سارے آپریشن میں. اور تقریباً اتنی امریکنز نے خرچ کیے تھے جو انہوں نے آپریشن کیا تھا. اس میں ہمارے لوگ تو بہت شہید ہوئے تھے لیکن اس میں یہ ہوا تھا کہ کوئی امریکن بیچ میں نہیں مرا تھا, کوئی سعودی بیچ میں نہیں مرا تھا سوائے ان کے جو والنٹیئر بن کے آئے تھے اور طالبان میں شامل ہوئے تھے, القاعدہ میں شامل ہوئے تھے سوائے ان کے. اور یہ وار جو لگتی ایسی تھی جس طرح ہمارے پاکستان کو لڑایا جا رہا ہے افغانستان کے ساتھ. اور جب مشرف صاحب کا معاملہ آیا اور 9/11 ہوا اس کے بعد بھی سچویشن اسی طرح رہی. پھر 9/11 کے بعد ہی تو سارا قصہ شروع ہوا تھا نا. یہ اصل قصہ شروع ہوا تھا 1979 کے بعد جب ایران میں ریولوشن آیا تھا, خمینی آ گیا تھا اور ادھر جو تھا روس جو تھا وہ افغانستان میں آ گیا تھا. دو بہت امپورٹنٹ سال ہیں 1979. اور اگر آپ کو یاد ہو تو اسی سال جو تھا امریکن ایمبیسی پر بھی ایک اٹیک ہوا تھا جو اب تو ہو نہیں ہو سکتا. اب تو انہوں نے بہت زیادہ سیکیورٹی ارینجمنٹس لے لیے. تو دیٹ واز دی ایئر, بہت امپورٹنٹ ایئر تھا. اسی سال میں اگر آپ کو یاد ہو 1979 میں خانہ کعبہ پر بھی اٹیک ہوا تھا. تو یہ امپورٹنٹ سال ہے. اور جہاں تک آپ بات کرتے ہیں اس کے کیا نام ہے ایکسٹریمسٹ گروپس کی, تو یہ سب ایکسٹریمسٹ گروپس تھے. یہ سب جو تھے القاعدہ اور جو باقی تکفیری گروپس ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اور 9/11 کے بعد بھی کرم میں یہی معاملے چلتے رہے. 9/11 تو پھر بعد میں ہوا تو وہ اس میں بھی پاکستانی انوالو نہیں تھے. اس میں اگر آپ ڈیٹیل دیکھیں تو اس میں بھی 9/11 میں بھی سارے مڈل ایسٹ عرب کنٹریز کے, ایجپٹ کے باقی لوگ بیچ میں شامل تھے. اور وہ گئے ہوئے تھے ادھر ٹریننگ کے لیے اپنے مختلف یونیورسٹیز میں. کچھ لوگ تو جہازوں پر ٹریننگ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے, پھر انہوں نے استعمال کیا ساری وہ ٹریننگ ادھر ہی. لیکن اگر ہم کرم کو دیکھیں 9/11 کے بعد تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو یہ ہے کہ 9/11 کے بعد جو ہے وہ معاملہ جو تھا یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کو اپنی طرف کھینچ کر پھر انہوں نے پاکستان کو استعمال کیا امریکہ نے. جب وہ استعمال ہوئے تو ادھر وہ جو ڈفرینس آف وہ تھا وہ تو 1979 کے بعد سے چل رہا تھا. تو وہ انہوں نے پھر اس کو مزید استعمال کیا امریکنز نے. وہ تو اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر جائیں گے. کرم کی مٹی کیا اس طرح سے ہے کہ یہاں سے لوگ ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر کبھی سیریا میں لڑنے جاتے ہیں, کبھی آپ کہیں کہ یمن میں لڑنے چلے جاتے ہیں, یا کبھی آپ کہیں کہ افغانستان میں لڑنے چلے جاتے ہیں, تو کہیں بھی یا عراق میں لڑنے چلے جاتے ہیں, ایسا کچھ آپ اصل میں آپ زینبیون کی بات کر رہے ہیں. زینبیون جو ہے یہ نیا قسم کا پروسیس ہے, نئی بات ہے یہ. اچھا. نئی اس طرح ہے کہ یہ زینبیون گئے تھے جب عراق میں شام میں جو جنگ ہوئی تھی. بی بی زینب جو حضرت امام حسین کی بہن تھی جو کربلا سے پھر اس کو قید کر کے لائے تھے, پھر وہ ادھر آ کے دمشق میں آ کے سیٹل ہو گئی تھی. تو ادھر دمشق میں پھر جہاں پر ان کا مقبرہ ہے اس کو اہل تشیع جو ہے وہ بڑی بہت قدر اور مذہبی اس کے تقدس کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں اور ادھر جا کے زیارات کے لیے جاتے ہیں اور اس کی پروٹیکشن یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے. پھر وہ یہ لوگ گئے تھے ادھر, لیکن باقی کنٹریز میں مجھے نہیں پتا کہ مجھے نہیں میرے نالج میں نہیں ہے, یہ مجھے نہیں صحیح بھی نہیں لگتا ہے کہ باقی کسی ملک میں یہ لوگ گئے ہیں لڑنے کے لیے. اچھا. ہاں, پاکستانی اور کہیں نہیں گئے, صرف میری نالج کے مطابق اگر گورنمنٹ نے کہیں بھیجا ہوگا تو ان کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ لوگ گئے تھے ترکی کے تھرو گئے تھے. لیکن وہ جو تھا وہ
سیریا کے خلاف لڑے تھے وہ لوگ، لیکن اس ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا. ٹھیک ہے. اگر ہم ابھی آ جائیں کہ یہ جو سچویشن اب چل رہی ہے کرم کی بن گئی ہے 12 اکتوبر کے بعد، تو اس کے بعد میرے سامنے یہ کچھ پوائنٹ پڑے ہوئے ہیں جو صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اعلامیے کی ایک قسم کے نکات ہیں، اور اس میں ابھی جو ہم جب بات کر رہے ہیں، جب تک ہمارا یہ پوڈ کاسٹ لوگوں کے سامنے جائے گا، میں امید کرتی ہوں کہ اس سے پہلے مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن میں اور آپ جب بیٹھے بات کر رہے ہیں، ابھی تک جرگے کے جو معاملات ہیں وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے. لیکن ایپیکس کمیٹی کے جو میرے سامنے پوائنٹس پڑے ہوئے ہیں، اس میں جو ایک اہم مسئلہ تھا، وہ بلکہ 2 اہم مسئلے تھے. ایک تو یہ تھا کہ جی بنکر ختم کر دے، اور دوسرا جو بڑا اسلحہ ہے وہ دونوں فریقین جو ہیں وہ گورنمنٹ کو جمع کروا دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک شرط جو رکھی گئی ہے یہ پریکٹیکل ہے؟ جہاں تک بنکرز کا تعلق ہے، وہ بنکرز تو ان کی آنکھوں کے سامنے گورنمنٹ سرکار کے اس کی جو ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، FCA ہے، ان کے سامنے وہ کھودتے رہے ہیں، خود ہی بناتے رہے ہیں. انہوں نے ان کو نہیں روکا، کسی کو بھی، نہ شیعہ کو روکا، نہ اہل سنت کو روکا گیا. اور وہ تو ان کی آنکھوں کے سامنے بنائے گئے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اس کو بہت ساری کمپلینٹس بھی کی ہیں، انہوں نے بھی کی ہیں، اہل سنت نے بھی، اہل تشیع نے بھی، لیکن ایکشن نہیں لیا گیا. آپ کو لگتا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے؟ ہاں اس کو مکمل ختم کرنا چاہیے. اس کو ختم نہیں کریں گے تو پھر یہ جنگ اور بھی بڑھے گی. آپ کی سب سے بڑی چیز تو ہے کہ آپ اپنے آپ کو بنکر بنا کے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کسی بھی حملے کے خلاف. تو وہ تو ٹھیک ہے، اس صورت میں تو ٹھیک ہے کہ آپ ڈیفینس کریں، لیکن بات یہ ہے کہ پھر یہی بنکر اوفینس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، چڑھائی کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور بڑا اسلحہ بھی استعمال ہوتا ہے. جہاں تک بڑا اسلحے کی تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ بڑا اسلحہ جو ہے وہ افغان وار سے جو بچا ہوا تھا وہ ان کو ملا ہے، جو انہوں نے خریدا ہے، وہ بھی پڑا ہوا ہے ان کے پاس. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کا جو ایمونیشن ہے وہ کتنا ان کے پاس بچ گیا ہے، کتنا رہ گیا ہے ان کے پاس، کیا کب تک وہ مزید استعمال کریں. وہ سپلائیز ان کو کہاں سے آئیں گی، کون بیچے گا اس کو، کس کے اوپر بیچے گا، کس کے تھرو بیچے جائیں گے. اور وہ تھوڑا جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ خود بخود ہی میرے خیال ہے یہ بڑے اسلحے کا جو مسئلہ جو ہے وہ تو خود بخود ہی حل ہو جائے گا، کیونکہ جب ایمونیشن نہیں ہوگا تو بڑا اسلحہ استعمال کس طرح ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مین ڈیڈ لاک ہے یہ کس وجہ سے آ جاتا ہے؟ کیا ایسے پوائنٹ ہیں جس کے اوپر ایک فریق جو ہے وہ کنونس ہو جاتا ہے یا راضی ہو جاتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا؟ اصل میں اس میں انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے ایکسٹریمسٹ گروپس کی. اچھا، ایکسٹریمسٹ گروپ جو ہیں ان سے بھی جو ہے عام آدمی ڈرتے ہیں ان سے، کیونکہ ان کے کوئی اصول نہیں ہوتے ہیں. ان ایکسٹریمسٹ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر تم ہمارے ساتھ ہو تم مسلمان ہو، اگر تم ہمارے ساتھ نہیں ہو تو تم مسلمان نہیں ہو. سمپل اسٹیٹ کی بات ہے. میں تکفیریوں کی بات کر رہا ہوں. جو تکفیری ہیں، جو سوچ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ تکفیری یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایک گناہ کبیرہ کر لیا تو تم قابل قتل ہو، تمہیں قتل ہونا چاہیے. اور تم اگر ہمارے ساتھ نہیں ہو تو تم وہ گناہ کر رہے ہو جس کی تمہیں سزا ملنی چاہیے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بیچ میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جرگا کے جو عمائدین ہیں وہ ان پریشر گروپوں کے پریشر میں ہیں؟ تو میں اور کیا کہہ رہا ہوں، یہی تو کہہ رہا ہوں. میرے مطلب یہی ہے کہ پریشر میں آتے ہیں. کیوں نہیں آتے ہیں؟ کوئی بھی آدمی ہے جس کا جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ پریشر میں آتا ہے. کیوں نہیں آتے ہیں پریشر میں؟ اور باقی پریشر گروپ جو ریلیجس پریشر گروپس ہیں، جو ایسے گروپس ہیں کہ جو چاہیں گے کہ ان کو پارچنار کا راستہ بند کر کے ان کو، ابھی بھی بری حالت ہے، ابھی بھی آج بھی کل تک مجھے ٹیلی فون میں آ رہی تھی کہ جی یہ راستہ بند ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے. تو اب گھاس پھوس تو لوگ کھا نہیں سکتے ہیں. یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ یہ سارا کچھ کریں، لیکن گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور اس میں آپ کے ایڈوائزر نے بڑا اوپنلی کہا ہے، آپ کا جو بیرسٹر صاحب ہے، جی سیف صاحب، ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ بھی آپ آج دستخط کر دیں، ہمارے اسلحہ ہمیں دے دیں، آج دستخط کر دیں تو ہم آپ کا کل راستہ کھول دیں گے. اور یہی کچھ اور لوگوں نے بھی کہا ہے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں جنہوں نے جرگے بلائے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا آپ دستخط کر دیں تو ہم آپ کا راستہ. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ انوالو ہے راستہ بند کرنے میں.
گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ راستہ کھلے. اور یہ جو ہے یہ اس وجہ سے بھی وہ ہو گیا کہ باقی جہاں تک شیعہ لیڈرشپ کی تعلق ہے, شیعہ لیڈرشپ جو ہے وہ پورا زور نہیں دے رہی اس معاملے پر. جو لیڈرشپ ہے وہ ان کو اپنے پوائنٹس پر مکمل وہ کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں گھیر لیا گیا ہے, بلکہ شیعہ پاپولیشن کو گھیر لیا گیا ہے. اس میں یہ ہے کہ شیعہ پاپولیشن سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ حکومت بھی یہ کر رہی ہے سارا کچھ, صرف یہ ایکسٹریمسٹ گروپس بھی کر رہے ہیں. وہ کیوں ایسا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ راستے بند کیے ہوئے ہیں. حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ راستہ کھولیں. کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ پروٹیکشن دے اپنے سٹیزنس کو؟ ہاں. اور کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جب کنوائی جا رہی ہو تو مکمل پکٹنگ ہو, ساری راستہ جو ہے بلاک, تو 2-3 گھنٹے کی تھی بات ہوتی ہے, 2-3 گھنٹے میں وہ نکل جاتے ہیں, بلکہ 10-12 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, بلکہ 10-12 مائلز کا فاصلہ ہے. جہاں پر ان کو پروٹیکشن چاہیے وہ مل جائے تو نکل جائیں گے بیچ میں. لیکن ارشاد صاحب, آپ تو ایک قسم کا ریاست کے ملازم بھی رہے ہیں, ریاست کے ساتھ بھی رہے ہیں, ریاست کے رازوں کو بھی جانتے ہیں, ریاست کی پالیسیوں کو بھی سمجھتے ہیں, تو کہیں تو ایسا بلاکیج ہے کہ معاملہ حل نہیں ہو رہا. بات اصل میں یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کمزور ہے, گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتی, تو پھر اس طرح ہی ہوگا. میں تو گورنمنٹ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں اس چیز میں, اور اس کی جو فورسز ہیں جتنی بھی ہیں, پولیس ایف سی ہے یا جو بھی ہے, ان کو میں ذمہ دار اس لیے سمجھتا ہوں کہ وہ فیل ہو گئے ہیں پروٹیکشن پرووائڈ کرنے میں, اور یا وہ جان بوجھ کے پروٹیکشن نہیں دے رہے ہیں, یا کوئی ایسی گورنمنٹ پالیسی ہے کہ ان کو ذلیل کرو, ان کو خراب کرو. تو پھر یہ جو ریومرز ہیں کہ جناب کوئی کہتا ہے کہ یہ جو سی پیک کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے, تو کوئی جرما کیمپ کی کہانی سنا رہا ہے, تو کوئی بیس کی کہانی سنا رہا ہے امریکن کی. میں جو آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ تو خود چونکہ اس سارے پروسیس کا سابق آئی جی پولیس, ایک بہت بڑی پوسٹ پر آپ رہے ہیں, تو اصل کہانی کہاں جا کے لنک مل رہے ہیں؟ اصل میں یہ حالات جو ہیں یہ بعد کے حالات ہیں. میرے وقتوں میں اس طرح کے حالات کبھی بھی نہیں ہوئے. یہ پہلی بار اس طرح کے ایکسٹریم حالات بنا دیے گئے ہیں. ایک جگہ پر کنوائی پہ حملہ کرایا گیا, دوسری جگہ پھر جا کے انہوں نے لوگوں کو ساتھ ملا کے بگن گاؤں کو جلا دیا گیا, ادھر لوگوں کو قتل کر دیا گیا. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ جو کنوائی میں جو لوگ شہید ہوئے وہ بھی گناہ تھے, بے گناہ تھے, اور جو بگن گاؤں میں لوگوں کو جلایا گیا, جن کے گھروں کو جلایا گیا, قتل کیا گیا, 40 کے قریب لوگ ادھر قتل ہوئے. وہ سارے کوئی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا, کوئی ریسٹ کر رہا تھا, کوئی اور کوئی کام کر رہا تھا, گھر میں کوئی لیٹا ہوا تھا, ان سب بے گناہوں کو قتل کیا گیا. تو یہ کون لوگ حالات اور خراب ہوں, حالات اور خراب ہوں. یہی بات میں اہل تشیع اور اہل سنت کو کہتا ہوں کہ یار تم جو ہو اپنے فیصلے خود کرو. جب تک آپ اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے تو پھر حالات ایسے ہی ہوں گے اور خراب سے خراب ہوتے جائیں گے. 12 اکتوبر کا واقعہ بھی غلط تھا, اس میں بھی بے گناہ لوگ مارے گئے, اس میں کوئی شک نہیں. بگن میں جو کچھ ہوا وہ بھی, جو مطلب کنوائی پر حملہ ہوا وہ بھی غلط تھا. کس علاقے میں, بگن سے تھوڑا سا دور, یہ مندوری بگن کے درمیان, بالکل وہ بھی غلط تھا. پھر بگن کے اوپر جو حملہ ہوا وہ بھی غلط تھا. پھر ہمیں ایک کچھ نقابپوش نظر آتے ہیں جو آ کے چیک پوسٹوں کو جلا دیتے ہیں. یہ اصل میں یہ سوال اور پھر الزام ایک طرف جاتا ہے. یہ سوال جو ہے نا, آپ وہ بیرسٹر صاحب سے پوچھ لیں تو ہی ول بی ان بیٹر پوزیشن نالج ٹو ریپلائی. یہ جو اب وہ بیرسٹر صاحب آپ کو, بیرسٹر سیف صاحب اچھا جواب دے سکیں گے اس کا, کیونکہ وہ گورنمنٹ میں ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ جو نقاب پوش ہیں کون ہیں, اور جن پر حملہ ہوتا ہے یہ کون ہے, یہ سارا کچھ ان کو اس کو علم میں ہے. سر آپ لوکل ہیں, آپ کو بھی تو پتہ ہوگا نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چیزیں گورنمنٹ کے ادارے کرتے ہیں ان کا مجھے نہیں پتہ چلتا, کیونکہ ایک ادارہ دوسرے ادارے پر حملہ کر رہے ہیں اور ایک سچویشن بنا رہے ہیں. مطلب ہے کہ حالات خراب کرنے کے لیے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے اگر کوئی بڑے
इरादे हैं, कोई और इरादे हैं आपके। कोई और इरादा क्या, जैसा कि जर्मा कैंप का वाकया मामला है? आपने जिस तरह कहा कि जी। उधर कोई कैंप बनना चाहता है, हाँ, आपने फिर कुछ और बातें इसी पैक की भी की हैं। हाँ। उस अब ये चीज़ें जो है ना, ये तो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि हो सकता है इसलिए यह सारा कुछ किया जा रहा है। ये सारे मफरूजात हैं। और उधर माइंस हैं बहुत कीमती किस्म की, और माइंस पर भी वो लोग कहते हैं कि कोई इनका इरादे हैं कि उस पर भी हम अपना। माइंस किस तरफ ज्यादा है? ज़्यादातर ये पहाड़ी इलाकों में है। मसलन अपर कुरम में जेलान चले जाएं, आप पेवाड़ चले जाएं, आप स्पिना शगा चले जाएं, आप किसी जगह भी चले जाएं, हर किस्म की माइंस हैं उधर। वो भी एक मामला कोई है। सफेद है, पूरा कोई सफेद उधर ही है ना। अच्छा, हाँ तो कहानियां बहुत हैं, हाँ जी हाँ। लेकिन किसी नुक्ते पर पहुंचना मुश्किल है। बात यह है कि हुकूमत क्यों फेल हो रही है, हुकूमत से पूछना चाहिए कि आप क्यों फेल हो रहे हैं। कभी हुकूमतों के हाथ में कुछ रहा है पाकिस्तान में? हमेशा ही नहीं कि हाथ में रहा। पिछले जो मेरी ज़िंदगी जितनी मैंने गुजारी है, हमेशा हुकूमत के हाथ में होता था। फाइनल फैसला कौन करता है? फाइनल का फैसला तो अब जैसे मैंने आपको कह दिया था कि एक हाइब्रिड हुकूमत है, हाइब्रिड गवर्नमेंट। सर, टेलीफोन आ जाता है कि आपको गारों में डाल देंगे, तो फाइनल फैसला तो फिर किसी और ने किया ना। बस वो जो भी है आप अपना अंदाज़ा लगा लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज़्यादती हो रही है। ये बड़े अफसोस का मुकाम है, बड़ा बहुत ज़्यादा अफसोस का मकाम है। इसको रोकना चाहिए। गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, हुकूमत की जिम्मेवारी है, वो जिसकी जो भी हो, एजेंसियां हो या पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, ये उनकी जिम्मेवारी है कि इनको रोका जाए। एक कोई डिस्कशन कहीं हो रही थी तो कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी आई कि पाड़ा चिनार और ये अपर कुरम के बहुत सारे इलाके जो हैं वो तो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। कहीं से आपको खाद नहीं मिल रही है, यानी कि खाद कहने का मकसद ये है कि आपकी ज़रूरत की अशिया हैं, बीमार जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं। मुझे याद आता है पहले जब पाड़ा चिनार में जो मसाइल हुए थे तो अफ़गानिस्तान के रास्ते काबुल जाके और फिर पेशावर इलाज के लिए आते थे। अब उस रास्ते को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। वो पहले वो जो था, पहले जो कंट्रोल था अमेरिकन का था। उधर अमेरिकन जो उधर गवर्नमेंट थी वो अमेरिकन कंट्रोल्ड थी। अच्छा। कारज़ई वगैरह के दौर था। अब जो है वो तालिबान के, वो तालिबान जो है वो, मैंने जो अपना अंदाज़ा लगाया, जो उनसे इंटरेक्शन हुआ है, यहाँ तक कि इन्होंने एक ग्रुप भेजा है तालिबान के पास। उन्होंने कहा जी आप हमें जो है ये राशन वगैरह की हमें इजाज़त दें कि हम इधर से सप्लाई कर सकें लोगों को। लेकिन उसमें भी अजीब सा काम ये कर दिया गया है कि उधर एक डिस्ट्रिक्ट है उनका जहाँ पर इन्होंने टेररिस्ट के ऊपर अटैक कर दिए। इधर बातें करने की बात करते हैं, उधर उन पर अटैक कर दिए गए। तो वो जो है वो तालिबानों ने एग्री कर लिया था। यहाँ तक कि एम्बेसडर से जब बात हुई थी, काबुल के जो अफगानी एम्बेसडर की इस्लामाबाद में, उसने कहा जी हम आपको रास्ता देंगे कि आपके राशन भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो फिर बराबर तकसीम होगा कि अहले सुन्नत को भी मिलेंगे और अहले तशी भी वो इस्तेमाल करेगी। जिस पर ये एग्री कर गए थे, उन्होंने जिम्मेवारी ले ली थी अहले तशी ने कि हम इंश्योर करेंगे कि जो सामान आपके इलाके से आएगा हम लेके आएंगे, वो हम बराबर तकसीम। ये अपर कुरम के अमायदीन ने अफगान तालिबान के साथ निगोशिएशन की? नहीं, मैंने साहब ने और अच्छा। इनके जो साथी थे उन्होंने एम्बेसडर से बात की थी, जो अफगान एम्बेसडर इस्लामाबाद में। अच्छा, उनसे उसने एग्री किया था। फिर इन्होंने एक डेलीगेशन बनाना था और उधर भेजना था काबुल, ताकि उधर तालिबान से बात कर सकें। अच्छा। और तालिबान जो है वो जो अपरेंटली ऊपर से जो नजर आते हैं, वो कहते हैं कि हम शिया सुन्नी झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। अफगान तालिबान कहते हैं। बिल्कुल। अफगान अबूरी हुकूमत कहती है कि हम आपके इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। शिया सुन्नी के झगड़े में हम आपको रास्ता देंगे, आप बदलिए। लेकिन उसमें ये कर दिया इन्होंने कि कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले इन्होंने अटैक कर दिया था, एयर अटैक किया था अफगानिस्तान में जहाँ पर तालिबान रहते हैं। अच्छा। बदमज़गी पैदा हो गई थी, जिसमें अब अफगान गवर्नमेंट ने, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो है, उन्होंने तालिबान को कहा हम आपको सपोर्ट करते हैं, अब अपना बदला लें। तो इससे आपका भी वो रास्ता बंद हो गया? हमारा रास्ता बंद नहीं हुआ, अभी तक बात हो रही है। अच्छा, देखते हैं क्या बनता है इससे, अल्टीमेटली क्या बनता है। अगर सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई कि वो नीचे के जो जहाँ पे लोग हैं उनको भी कह रहे हैं कि आप बदला लीजिए, तो फिर कैसे होगा?
اب مجھے موومنٹ ممکن ہوگی؟ ابھی تک تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس طرف سے ہو رہے ہیں نا. تو اب اس میں یہ ہے کہ اب افغانی کس طرح اجازت دیتے ہیں, کتنی اجازت دیتے ہیں, کہ ہمارا کراچی میں پوائنٹ ہے جہاں سے ہم افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں. کراچی وہ بھی فی الحال بند ہے, اس کو بھی کھولنا ہوگا. اس کو یہ ہے کہ اگر ایک بار وہ اجازت دے دیں تو پھر وہ جو ادھر سے کھانے پینے کا سامان ہے وہ آ سکے گا, میڈیکل سپلائیز آ سکیں گی. آپ کا ایک پوائنٹ اوپر گوی والا بھی تو ہے نا, ترمنگل, وہ بند ہے, وہ ادھر سے نہیں, ادھر وہ گوی والا جو پوائنٹ ہے وہ تھا لیکن وہ کھولا نہیں گیا, وہ سب کچھ کراچی کے تھرو ہی ہو رہا ہے. اچھا, پچھلے دنوں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ترمنگل والوں کو ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہاں سے مل رہی ہیں. ہاں, وہ افغانستان سے مل رہی ہیں ان کو, ترمنگل کو بھی مل رہی ہیں, اہل سنت کے لوگ ہیں, اور باقی جو سنی علاقے ہیں ان کو بھی سپلائیز کچھ حد تک ہو رہی ہیں. ٹرکوں کے ذریعے چیزیں آ جا رہی ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ٹرکوں کے ذریعے آ سکتی ہیں. وہ سپلائیز آتی ہیں یہ جو انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے اس کے تھرو دیتے ہیں. اچھا, تو اچھا اب ہم آ جاتے ہیں آخر میں اس چیز کے اوپر کہ یہ جو اب جرگہ بیٹھا ہے, راستے کھلنے کی باتیں ہو رہی ہیں, پھر ایک یہ بھی چیز کہی جا رہی ہے کہ کوئی سیکیورٹی میکنزم جو ہے وہ ہم ترتیب دیں گے. آپ کو ممکن نظر آتا ہے کہ پولیس جو ہے, پولیس یا ایف سی اگر ساتھ چل رہی ہو تو پھر چیزیں محفوظ قافلے محفوظ ہوں گے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ ابھی بھی تو ان کے پاس پوری فورسز ہیں یار, سب ہر قسم کی فورس ہے ان کے پاس. ابھی کیوں نہیں ہو رہی ہے, ابھی کیوں نہیں کیا گیا, اس سے 3 مہینے پہلے کیوں نہیں کیا گیا, کہ ابھی تو کریں گے, اور اس وقت انہوں نے کیوں نہیں کیا. انہوں نے کانوائز کو کیوں جانے دیا اور ان کو پھر ان کی بشری کی گئی, ان کو قتل کیا گیا اور ظلم کیا گیا, پھر اس کے بعد بگن پر حملہ کیا. کیوں, یہ کدھر تھے یار؟ یہ میں اندازے سے کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً جو اگر ٹوٹل فورس وردی والے گن لو تو 6,500-7 ہزار سے کم نہیں ہے ٹوٹل. تو یہ اتنی بڑی نفری ہو تو پھر تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے تو بڑا مشکل ہے. لیکن وہ مندوری والا جو قافلہ گزر رہا تھا, کانوائی گزر رہا تھا, اس کے ساتھ اس وقت سیکیورٹی تھی؟ میں ان کے ساتھ ایک طرف سے 6 لوگ تھے پولیس والے, 6 سپاہی تھے. باقی ان کو کہا گیا تھا کہ ہم پکٹیں لگائیں گے رستے میں تو آپ کو سیف پیسیج ملے گا. تو پکٹیں وغیرہ کوئی نہیں لگائی گئی تھی, کچھ بھی نہیں کیا گیا تھا. اس لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکار جو تھی وہ انوالو تھی ان سارے ایپیسوڈ میں سرکار انوالو تھی مکمل. آپ سر بار بار سرکار کی انوالومنٹ کی بات کرتے ہیں, لیکن سرکار ادھر بیٹھی ہے اور جرگے پہ جرگے کرائی جا رہی ہے, اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خصوصی اس میں انٹرسٹ لے رہا ہوں اور اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں. یہ جو جرگے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے, یہ انڈیپینڈنٹ جرگے ہیں؟ ان میں بھی تو انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں, ادھر اہل سنی سے بھی, اہل سنت سے بھی, اور ان سے آپ سرکاری لوگ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں انڈیپینڈنٹ ایلڈرز نہیں ہیں جو کھل کے بات کر سکیں. ان سے جو منوانا چاہتے ہیں منوا لیتے ہیں. عجیب سی بات یہ ہے کہ کوئی انفورسمنٹ میکینزم نہیں ہے, کہ یہ جرگے فیصلہ کر گئے لیکن دن کو فیصلہ ہو جاتا ہے, رات کو فائرنگ پھر شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چھپے ہوئے ہاتھ ہیں جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں. تو وہ چھپے ہوئے ہاتھوں کی تو میں نے شروع سے لے کر آخر تک کئی دفعہ آپ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا آپ نے کہا کہ ہاں یہ چیزیں ہیں, کہ اچھا یہ مائنز بھی ہیں, اچھا تو جرما کیمپ والی کہانی بھی ہے, تو بیس بھی ہے, کیا امریکن بیس؟ یہ تو میں نے یہ کہا کہ یہ تو ہم اندازہ لگاتے ہیں نا کہ ان کے ارادے کیا ہیں حکومت کے, یہ کیوں یہ سب کچھ ہونے دے رہے ہیں, یہ کیوں اپنے لوگوں کو, سٹیزنز کو جو ان کے رائٹس ہیں ان کو کیوں خراب کیا, ان کو کیا جا رہا ہے, ملیامیٹ کیا جا رہا ہے. یہ اگر گورنمنٹ انوالو نہیں ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہے ہیں, یہ کس طرح ہونے دیا جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اسلام آباد, پنڈی اور لاہور میں کیوں نہیں ہو رہی ہیں, یہ صرف پارا چنار میں کیوں ہو رہی ہیں سارا کچھ. تو آپ تو کوئی کنکلوژن تو آپ ڈرا کریں گے, آپ سوچیں گے. اینالسٹ جو ہوتا ہے وہ تو یہ سوچتا ہے کہ ہاں کون کون انوالو ہے اس میں سب کچھ. گورنمنٹ کی فیلیور کیوں ہے, گورنمنٹ جو فیلیور ہو رہی ہے, فیل کر رہی ہے, اس میں ان کے اپنے مقاصد کیا ہیں. تو پھر تم
یہ باہر کی طرف سوچنا شروع کر پھر وہ آپ نقطے ملانا شروع کر دیتے ہیں بالکل یہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہوا یہ ایسے ہوا. اور یہ جو ابھی واقعہ ہوا پچھلے دنوں جو دو نوجوانوں کو ایک گلا کاٹ کر فائرنگ کر کے اور پھر گلا تک کاٹا گیا, تو اس میں یہ بھی ایک خبر آئی کہ کوئی طالبان کمانڈر بھی وہاں پہ دکھا ہے, یا یہ کرنے والا بھی طالبان کمانڈر تھا کوئی لوکل. اس میں یہ ہے کہ جو سٹوری میں مجھے اطلاع آئی ہے مکمل وہ یہ تھی کہ یہ عراق میں ادھر کسی ہوٹل میں کام کرتے تھے, کیونکہ بے روزگار تھے, ادھر سے کچھ پیسے لے کے آئے, ادھر آئے تو رستے بند تھے, اپنے گاؤں جانا چاہتے تھے بچوں کے پاس. انہوں نے پھر اہل سنت کا کوئی وہ تھا, اس سے بات کی ہے. اس نے کہا میں 70 ہزار روپے لوں گا اور تمہیں میں سیف علاقے میں پہنچا دوں گا, شیعہ علاقے میں. انہوں نے پیسے بھی لے لیے اور ان کو پھر طالبان کے حوالے بھی کر دیا. پھر جن کو قتل کر دیا گیا, پھر ان کے گلے کاٹ دیے گئے. اور یہ گلے کاٹنے والا معاملہ تو کوئی اسلام میں ہے ہی نہیں ہے. تم آپ دیکھ لیں تو اسلام میں جب جنگوں میں بھی جو قتل ہوتے تھے تو ان کو مکمل تجہیز تفکین کے ساتھ بند کر کے کپڑوں میں اور عزت کے ساتھ دیا جاتا تھا. اب اگر ڈی پی او اور ڈی سی کے پاس اختیار کی بات کرتے ہیں تو کیا ڈی سی اور ڈی پی او کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ آگے اس معاملے کو لے جا سکے اگر جرگہ کوئی معاملات طے کر لیتا ہے, کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں تو؟ ڈی سی اور ڈی پی او تو خود سبارڈینیٹ ہیں, وہ تو ان کو اختیار ہی نہیں دیا گیا, وہ تو خود انسٹرکشنز لیتے ہیں. جو ادھر کی ہائی کمانڈ ہوتی ہے اس سے اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ادھر, ان سے وہ لیتے ہیں. اور اگر ان کو اختیار دے دیا جائے تو وہ اس کو بہتر طریقے سے مینیج کر لیں گے. وہ اس کو ٹریڈیشنل طریقے سے وہ یہ دونوں جو ڈی پی او ہے یا ڈی سی ہے یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں. اور ابھی بھی ڈپٹی کمشنر کے اوپر سارے الزام ڈالا جا رہا ہے پارچنار کے لوگوں کی طرف سے. وہ اس لیے کہ وہ اس کو فرنٹ آگے کیے ہوئے ہے, فرنٹ پہ رکھا گیا ہے, اور فیصلے جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر یا ڈی پی او کے ہاتھ میں نہیں ہیں. اگر ان کو فیصلے دے دیے جائیں اور باقی فورسز جتنی بھی ہیں وہ ان کی مدد پہ آ جائیں تو یہ معاملہ جو ہے کوئی کافی حد تک حل ہو سکتا ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ حل نہ ہو سکے. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب بہت زیادہ دلچسپی دکھا رہے ہیں کہ جلد ہی اس معاملے کا کچھ سلوشن نکالا جائے. آپ کو ان کی نیت تو صاف نظر آ رہی ہے نا؟ اس کے ہاتھ میں بھی کوئی خاص اتھارٹی نہیں ہے, وہ صرف باتوں تک ہی ہے, یا فنڈ جو اس کے پاس ہیں یا اس کے جو فیصلے ہیں وہ پشاور تک ہے. اس کا لا اینڈ آرڈر میں ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں اس کا کوئی اتنا کنٹرول نہیں. اب تو ٹرائبل ڈسٹرکٹ نہیں ہے نا, اب تو آپ پختونخوا کا حصہ ہو گئے ہیں سر. ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں کہہ رہا ہوں, اسی لیے ٹرائبل ڈسٹرکٹس پہلے ایجنسیز تھی, اب ڈسٹرکٹس ہو گئے, لیکن اب تو اب ہمارا حصہ ہو گئے نا وزیر اعلیٰ صاحب. جب میں ڈسٹرکٹ کہتا ہوں تو پھر ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او آتے ہیں نا. اگر ایجنسی ہوتی تو پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا. تو پھر تو وزیر اعلیٰ آپ ہمارا اور وزیر اعلیٰ آپ کا حصہ ہو گئے نا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جب ڈسٹرکٹ آپ کہتے ہیں تو آپ چیف منسٹر کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کو کنٹرول کرے, لیکن اس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے نہیں. وہ زیادہ کنٹرول جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, اور یہ اس کے سامنے جو ہے اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ ان کے فیصلوں کو یہ روک سکے. میں آخر میں صرف چند سیکنڈوں میں اگر سید ارشاد حسین صاحب سے جو سابق آئی جی پولیس رہ چکے ہیں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہوں کہ کیا آپ کرم کے مسئلے کا حل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, پرامن حل؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں یا میری جو انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ 99% پاپولیشن تنگ ہے اس جنگوں سے. 99% میں بتا رہا ہوں, 99% بہت بڑا حصہ بنتی ہے. 1% جو ہے اس سے بھی کم جو ہے لوگ جو ہے وہ شرارت کرتے ہیں اور یہ جنگ بنائی ہوئی ہے. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ اگر وہ لوگ جو انہوں نے بیچ میں ڈالے ہوئے ہیں جو یہ جرگے کرتے ہیں اور جو اس میں شرارت کرتے ہیں ان سب کو اریسٹ کر لیا جائے تو یہ تو ہفتے کی بات ہے, ہفتے میں سارے رستے. تو 12 اکتوبر کے بعد بھی اور اس واقعے کے بعد بھی کچھ لوگوں کو اریسٹ تو کیا تھا, کوئی 61 کا ایک فگر آیا تھا, پھر اس کے بعد 120 کا فگر آیا تھا. تو وہ
وہ جو لوگ انہوں نے پالے ہوئے ہیں نا، پہلے ان کو جو پالے ہوئے ہیں ان کو اریسٹ کریں تاکہ ان کے لیے جو بیچ میں شرارت کرتے ہیں ان کو روکا جائے. جب ان کو سرکاری لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا اور انڈیپینڈنٹ لوگ آ کے بیٹھیں گے جرگوں میں تو پھر ان کے فیصلے ہوں گے. ادروائز اگر انہیں کی جرگوں کے تھرو کرنا ہے تو پھر بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی کسی کے اعلی کار ہیں. ایک اور بھی میرے ذہن میں بہت اچھا سلوشن ہے. اتنا اچھا سلوشن ہے کہ اگر اس پر حکومت ایکٹ کرے گی تو یہ دنوں کی بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا. اس میں یہ ہے کہ ٹریڈیشنلی انگریزوں کے زمانوں میں جب یہ فرنٹیئر کور جو تھی اس میں جو لوگ بھرتی ہوتے تھے تو وہ لوکل ٹرائبز ہوتے تھے. تو توری ٹرائب، منگل ٹرائب، بنگش ٹرائب، باقی جتنے بھی ٹرائبز ہیں پارشنار کے، وہ کورم ملیشیا میں کام کرتے تھے، کورم میں کام کرتے، پارشنار کے کورم ڈسٹرکٹ کے اندر کام کرتے تھے، اور وہ سیکیورٹی کے جتنے بھی آپریشنز ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے. وہ اس طرح ہوتا تھا کہ اگر توری علاقہ ہے تو پھر توری ٹروپس جاتے تھے ادھر آپریشن کرتے تھے اپنی قوم کے خلاف. منگل کا علاقہ ہے تو منگل ٹرائب جا کے ادھر آپریشن کرتے تھے. لیکن انہوں نے یہ کر دیا کہ جنرل بابر جب گورنر تھے انہوں نے یہ کیا کہ یہ جتنے بھی ادھر کے ٹرائبس تھے انہوں کو دوسرے ایجنسیز میں بھیج دیا اور ان کی جو ٹرائبس تھے ان کو لا کے ادھر لگا دیا. اب جو لوگ ادھر کے ٹرائبس تھے اگر وہ ادھر ہوتے تو آج لوگ جو ہے ان کی عزت بھی کرتے اور لا انفورسمنٹ بڑا آسان ہوتا. جب باہر آ کے علاقے کے ٹرائبز آگے ہیں ادھر تو دے ڈونٹ کیئر، وہ تو کہتے ہیں یار اپنا کام کریں گے سارا، اور لوگ بھی ان کی عزت نہیں کرتے اور یہ بھی ان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. جب آپریشن کرتے ہیں تو پھر جس طریقے سے ان کا دل کرتے ہیں ادھر جا کے. آپ نے لفظ آپریشن یوز کیا تو مجھے یاد آیا کہ آپریشن کی بھی بڑی ڈیمانڈ ہو رہی ہے. ایون کہ پشاور میں کچھ لوگوں نے آ کے پریس کانفرنسز بھی کی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتی، لیکن بہرحال ایک چیز ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان علاقوں میں اوپر آپریشنز کروائے حکومت. یہ کیوں ڈیمانڈ کی جا رہی ہے؟ اصل میں اب لوکل انٹرسٹ بھی ہیں نا بہت سارے. اب جہاں تک اپر کورم کا تعلق ہے لوگ پیسفلی رہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب یہ آپریشن ادھر کریں گے تو obviously آپریشن جو ہوگا وہ ڈی ویپنائزیشن کا ہوگا، لوگوں سے ویپنز لیں گے. تو ڈی ویپنائزیشن کے لیے لوگ تیار اس لیے نہیں ہے کہ ان کا حکومت پر اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے ان کے اوپر ان کا. جب تک کہ گورنمنٹ اعتبار اپنا نہیں بنائے گی تو وہ ویپنز کہاں دیں گے آپ کو. اور ڈی ویپنائزیشن کے لیے لوگ اس لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں پہلے اپنے آپ کو تو پروٹیکٹ کر لیں، روزانہ لڑ رہے ہوتے ہیں، روزانہ مار کھا رہے ہوتے ہیں، روزانہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. پہلے یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے تو پھر ہمیں پروٹیکشن ملے گی نا. اور وہ اعتبار جو ہمارا ان پر ہونا چاہیے وہ اعتبار ہے ہی نہیں، کیونکہ جس طریقے سے یہ جو کچھ ہوا بگن میں یا جو کچھ ہوا کنوائی کے ساتھ، جو کچھ ہوا 12 اکتوبر کو، یہ سارا یہ بڑے اچھے سگنل دیتا ہے لوگوں کو کہ یار یہ بے اعتباری حکومت ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ایڈمنسٹریشن پر اعتبار نہیں کیا جاتا. جب تک اعتبار نہیں ہوگا اس وقت پارشنار کے لوگ اب دل برداشتہ ہو گئے ہیں اس حکومت سے ہی بالکل. اور میں اس سولوشن پر اس پر نتیجے پر وہ پہنچے ہیں کہ یار اب ہمیں چونکہ اس حالت میں رکھا گیا ہے تو حکومت کے لیے بھی یہ لوگ پرابلم بنا سکتے ہیں. اب اس پر مزید سوال مجھ سے مت پوچھیں، وہ پرابلم جو بنا سکتے ہیں وہ ان کو حکومت کو بھی پتہ ہوگا اور لوگوں کو بھی پتہ ہے. کو خطرناک پرابلم بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اچھا، تنگ آمد بجنگ آمد. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید ارشاد حسین صاحب، بڑی ڈیٹیل سے آپ نے گفتگو سنی. کرم کے حوالے سے آخر میں انہوں نے بتایا کہ پرابلم ہو سکتا ہے، لیکن کیا پرابلم ہو سکتا ہے شاید وہ یہ بتانا نہیں چاہتے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ ہم ظاہراً نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ناخوشگوار قسم کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو. لیکن جو ہو رہا ہے وہ یقیناً صحیح نہیں ہے، اور اشارے جس طرف جا رہے ہیں، جو اندازے لگائے جا رہے ہیں، وہ بھی ایک اور شک کی فضا پیدا کر رہے ہیں جو مزید خلیج کا باعث بن سکتے ہیں حکومت اور عوام کے درمیان. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.